ان کو ضائع قرآن کہہ رہا ہے. سنیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال جو ہیں ان کو رائگان نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. کافر کا تو کوئی عمل ہی نہیں، اس کے عمل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہی اس کی ہو رہی ہے کہ جیسے ہم ذہناً نبی کو تسلیم کرتے ہیں مگر تصدیقاً عملاً ہم پیغمبر کی راہوں اور اطاعت کی راہوں پہ چل نہیں رہے. پروردگار فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ اعمال ضائع ہو جائیں، اور اس کو بیان فرما وَلَا تُبْطِلُوا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر ارشاد فرمایا یہ تھی اطاعت پیغمبر، تو اطاعت کے لیے تینوں چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. ذہناً اطاعت، ایک گناہگار مسلمان میں جیسے ذہناً تسلیم کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی ہے. یہ میرا ذہن ہے، میں نے تسلیم کر لیا. نہ پڑے گی اگر تمہیں اپنے عمل سے تائید حاصل نہیں، دل سے تصدیق حاصل نہیں، تو ذہناً جو تم یہ کہہ بھی رہے ہو آمنا باللہ وبالرسول، ہم نے رسول کو مانا اور ایمان لائے، اللہ فرما رہا ہے اسی کو آگے بڑھاتے رہے تو ہم یہ بھی باطل کر دیں گے، ہم اس عمل کو بھی ہم کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے. تو دوستو دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 4. پہلی ہے ایمان، دوسری ہے اطاعت، اور تیسری بنیاد ہے اتباع. اب آپ سمجھتے جائیے، جب کوئی عالم دین کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، جب آپ اتباع کو جانیں گے نہیں کہ اتباع کس بلا کا نام ہے تو کیا اتباع کریں گے؟ کیا خاک اتباع کریں گے؟ جب کوئی عالم دین اپنے خطاب واز میں کہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اطاعت کس چیز کا نام ہے، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو اطاعت بنتی ہے، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو اتباع بنتی ہے، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو محبت بنتی ہے، کیا کیا اشیاء ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. جب ان چیزوں کی اجزائے ترکیبیہ بھی تم نہیں جانتے، تم ایمان کیا لاؤ گے؟ اطاعت کیا کرو گے؟ اتباع کیا کرو گے؟ اور رسول سے محبت کیا کرو گے؟ معنی کیا ہوا کہ ہمیں اس کا نالج ہونا ضروری ہے، اور اس نالج، اور وہ نالج بھی کسی کی حکایت نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں، کسی کا قول نہیں، کسی کی کہانی نہیں، خود پیغمبر کی زبان ہے، وحی ترجمان سے جو علم نکلا ہے وہی ہے ہمارے لیے رہنمائے ہدایت. اب آپ نے سمجھ لیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اور ایمان میں اگر اعتماد رسول کی ذات پہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں، بھروسہ رسول کی ذات پہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں. دوسری بات اطاعت کے اندر اگر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول تمہارے لیے اطاعت کے لیے بھیجے. اور آپ جانتے ہیں 3 چیزیں ہمارے پاس دی ہوئی ہیں. آپ کسی کام کے کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ سوچ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دماغ میں. اس سوچ کو آپ عملی جامہ پہنانے کے لیے ہاتھ میں وہ ہتھیار بھی لیتے ہیں کہ جس سے آپ وہ کام کریں. یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ دل سے. پھر آپ نے جا کے وہ کام کر دیا، یہ تیسرا عمل ہوا. یہ آخری عمل، یہ پہلا عمل اور وہ آخری عمل، یہ تینوں ملے تو اطاعت بنتی ہے. تینوں ملے تو کیا بنتی ہے؟ اطاعت بنتی ہے. کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں، دیکھنے کو ہم سب مسلمان ہیں، سننے کو ہم سب مسلمان ہیں، ہر لحاظ سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اسلام معاشرے کے اندر امن قائم نہیں کر سکتا.
جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلام معاشرے کے اندر کسی کی عزت اور ناموس کو محفوظ نہیں کر سکا، یہ عدل قائم نہیں کر سکتا، یہ انصاف قائم نہیں کر سکتا، یہ معاشرے سے چور بازاری کو ختم نہیں کر سکتا، یہ دقیانوسی اور ظلم کو ختم نہیں کر سکا، یہ خود پسندی اور تکبر اور غرور اور فسائیت کو ختم نہیں کر سکا۔ کیا معنی ہے کہ ہم ذہناً تو مسلمان ہو گئے ہیں مگر ہم اگلے درجے میں بھی داخل نہیں ہوئے اور اللہ کے مطلوب درجے میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ یارو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور اس کے اوپر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اول درجے کے پہلے درجے میں اسلام میں داخل ہو جاؤ ذہناً۔ تو ذہناً جو شخص مسلمان ہے وہ کبھی ہیوں میں ہوتا ہے، کبھی شیوں میں، کبھی آدھا تیتر ہوتا ہے، آدھا اللہ والوں کی مجلس مل گئی، بیٹھ کے ہو کرنے لگ گیا، اپنی مجلس میں بیٹھا تو فرمایا چوب خلوت میں روند کار شیطان میں کنت، ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ میری حالت منبر پہ کیا ہے، میری حالت گدی پہ کیا ہے، میری حالت عدل کی کرسی پہ کیا ہے، میری حالت عوام کے نمائندہ ہونے کے لیے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔ اگر تو وہ حالت اس سے تیرا دل مطمئن ہے، تیرا ضمیر مطمئن ہے، تو خود مطمئن ہے، تو سمجھ کے تجھے حالت اطمینان حاصل ہو گئی ہے، اور حالت اطمینان اسی کو حاصل ہوا کرتی ہے جو خدائی دائرے میں داخل ہو گیا ہے، بندگی کے دائرے میں۔ اور اگر تیرا ضمیر کہیں کچوکے کھا رہا ہے، تجھے خود یقین نہیں کہ میری نیکیاں میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکی، میری خلوت اور جلوت میں ابھی کوئی فرق نہیں آیا، میری خلوت الگ ہے، میری جلوت وہ ہے جس میں میری خود پسندی ہے، میری جلوت وہ ہے جس میں میرا بڑا پن ہے، میری جلوت وہ ہے جس میں میری بزرگی ہے، میری جلوت وہ ہے جس میں میرے واعظ ہیں، میری جلوت وہ ہے جس میں میری تبلیغ ہے، میری جلوت وہ ہے جس میں میری تقریر ہے، میری جلوت وہ ہے جس میں واہ واہ ہے۔ اور اگر یہی میری خلوت کوئی جا کے دیکھے کہ میری خلوت کیا ہے، تو اگر تو اپنی جلوت کے ساتھ اپنی خلوت سے بھی مطمئن ہے تو پروردگار کا یہی منشا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن، ہم اپنی یاد سے صرف تیرے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہیں، اور اطمینان دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی خلوت پہ بھی اور اپنی جلوت پہ بھی اطمینان ہو جائے مجھے کہ میں تنہائی میں بھی کوئی برائی نہیں کرتا، میں مجلس میں بھی کوئی برائی نہیں کرتا۔ میں جیسے لوگوں سے ڈرتا ہوں ایسے میں اپنے خالق سے بھی ڈرتا ہوں۔ جیسے لوگوں کے سامنے میں اس لیے نیکی کرتا ہوں کہ مجھے متقی کہا جائے، مجھے صاحب تقوی کہا جائے، مجھے فقیر کہا جائے، مجھے عالم کہا جائے، مجھے شیخ کہا جائے۔ کس طرح اگر لوگوں کے سامنے میں اپنی سطر اور ننگیز کو اس لیے نہیں اتارتا کہ یہ شرم اور حیا کی بات ہے، بدرجہ اولا تنہائی میں تجھے بدکاری سے بھی شرم آنی چاہیے، بدرجہ اولا تنہائی میں بھی تجھے لباس بدلنے سے شرم آنی چاہیے۔ اگر تو کسی کے سامنے اپنے حمام میں بھی ننگا نہیں نہا سکتا تو تجھے تنہا بھی ننگا نہیں نہانا چاہیے کہ تیرا رب اور اس کے ملائکہ کی نگاہوں میں تو موجود رہتا ہے۔ میرے دوست، غور طلب بات یہ ہے، زمانہ انتہائی اپنی چال چل گیا، دنیا کفر متحد ہو گئی، قیامت کے آثار نہ صرف طلوع ہو رہے ہیں، نہ صرف ظہور ہو رہے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ وجود میں آ چکے، اور ہم ابھی سستی کیے جا